اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے اعلان کے بعد 3 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان رازداری سے کام لیتے رہے۔ اسلام کی دعوت خفیہ طور پر دی جاتی رہی، چھپ چھپ کر مکے کی گھاٹیوں میں نماز ادا کرتے رہے تاکہ مشرکین کو ان کے اسلام قبول کرنے کا پتہ نہ چلے۔ ان تمام احتیاطی تدابیروں کے باوجود مکہ کے کافروں کو کسی نہ کسی طرح معلوم ہو گیا کہ ان کے کچھ بھائیوں نے ایک نیا دین قبول کر لیا ہے، عبادت کا ایک نیا طریقہ شروع کیا ہے۔ چنانچہ وہ طیش میں آ گئے، جہاں کسی مسلمان کو عبادت کرتے دیکھ لیتے اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیتے۔ مشرکین کی زیادتیوں سے بچنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی محفوظ جگہ کی تلاش تھی تاکہ وہاں مسلمان جمع ہو کر نماز ادا کر لیا کریں۔ ابھی جگہ تلاش کی جا رہی تھی کہ 19-20 سال کے ایک خوبصورت نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرا مکان کھلا ہے اور صفا پہاڑ کے دامن میں ہے، بیت اللہ کے قریب ہے، وہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ مسلمان وہاں جمع ہو کر نماز ادا کریں، جو چاہے کریں، مشرک اس مکان میں داخل نہیں ہو سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نوجوان کی پیشکش سے بہت خوش ہوئے، انہیں دعا دی۔ اس طرح ان کا مکان مسلمانوں کی تعلیم و تربیت، تبلیغ اور نماز باجماعت ادا کرنے کا مرکز بن گیا۔ یہ نوجوان حضرت ابو عبداللہ ارقم بن ابی رقم تھے۔ آپ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ایک تھے۔ اسلام لانے میں ان کا نمبر 11واں یا 12واں ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنو مخزوم سے تھا۔ یہ قریش کا بہت باعزت خاندان تھا۔ ہجرت سے قریباً 30 سال پہلے پیدا ہوئے۔ گویا جب نبوت کا اعلان ہوا اس وقت آپ کی عمر 18 سال کے قریب تھی۔ حضرت ابو طالب کے گھر میں قیام سے پہلے تک مسلمان انہی کے گھر میں عبادت کرتے رہے۔ اسلام قبول کرنے کے خواہش مند حضرات کو بھی یہی لایا جاتا تھا۔ کوئی کسی سے دبے الفاظ میں پوچھتا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ملیں گے، تو اسے بتایا جاتا دار ارقم میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہی کے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ دار ارقم میں لے کر آئے تھے۔ گویا ان کا مکان نبوت کے 7ویں سال تک اسلام کا مرکز رہا، اور یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ مدینہ منورہ کی ہجرت کا حکم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ابو طلحہ زید بن سہل انصاری رضی اللہ عنہ کا اسلامی بھائی بنایا۔ آپ نے حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں زمین کا ایک ٹکڑا بھی عنایت فرمایا۔ 2 ہجری سے غزوات کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ نے غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر اور غزوہ حنین میں شجاعت کے جوہر دکھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک تلوار عنایت فرمائی تھی۔ شروع سے آخر تک آپ اسی تلوار سے غزوات میں حصہ لیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں زکوٰۃ وصول کرنے کا فرض بھی سونپا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں حضرت ارقم رضی اللہ عنہ ہی زکوٰۃ وصول کرتے رہے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد قریباً 40 سال تک زندہ رہے۔ گویا خلافت راشدہ کا پورا دور آپ نے دیکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 55 ہجری میں وفات پائی۔ وفات سے پہلے وصیت کی کہ ان کی نماز جنازہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پڑھائیں۔ چنانچہ انہوں نے ہی نماز پڑھائی۔ آپ کے 2 لڑکے اور 3 لڑکیاں تھیں۔ 140 ہجری میں عباسی خلیفہ ابو جعفر نے حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان کو ان کے پوتے عبداللہ بن عثمان بن ارقم سے خرید لیا، لیکن یہ مکان ہمیشہ دار ارقم کے نام سے ہی مشہور رہا۔ آج اگرچہ وہ مکان حرم پاک کا حصہ ہے، لیکن دار ارقم کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور یہ بھی کہ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ اسلام کے سب سے پہلے میزبان تھے۔ اللہ ان سے راضی